کو کہا جاتا ہے یہ تو گلوبل پرابلم ہے. یہ جو گلوبل پرابلم اس وقت ہے یہ صرف ہم کو ہی نہیں ہے، صرف کشمیر کے لیے نہیں ہے. صرف کشمیر میں فرق یہ تھی یہاں ہمارے جنگلات تھے، واٹر باڈیز تھی، سرسبز ماحول تھا، اس لحاظ سے یہاں بارشیں اور برف اتنی پڑتی تھی جو برابر سال بھر اس کا پانی ہمیں ملتا تھا. جنگلات کے ان علاقوں میں برف جم کر رہتی تھی اور جتنا تمازت حرارت بڑھ جاتا تھا دن کا تو اتنا پانی نکل آتا تھا ان جنگلوں سے. اس لحاظ سے اب برف اتنی پڑتی نہیں ہے، گرتی نہیں ہے، اور ماحول جتنا ہیٹ اپ ہوا ہے اب یہ تو اس لحاظ سے بھی اب گرمی کی وجہ سے اس وقت یہ سارا کچھ ماحول بگڑ چکا ہے. ہمارے بچپن میں جب ایک انفرادی حیثیت سے بھی انسان توبہ استغفار کرتا تھا، اجتماعی حیثیت میں بھی کرتے تھے، اور جنگلات کا ماحول جو تھا ہمیں تو وہی ثروت ہمارے لیے تھی. اس لحاظ سے ہمارا ماحول الگ تھا سارے دنیا میں. اس کو اسی لیے حسن خوبصورتی جو ہمارے کشمیر کی تھی وہ انہی جنگلات کی برکت سے تھی، اور وہ سارا کچھ بگڑ چکا ہے. اور یہ کلائمیٹ چینج جو ہو گئی اس لحاظ سے بھی یہ تمازت بڑھ جاتی ہے. وقت میں بارشیں نہیں ہوتی تھی، برف نہیں ہوتی تھی، تو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم تو انفرادی توبہ استغفار بھی کرتے تھے. ساسرس جس کو کہتے تھے وہ نکل آتے تھے، بچے جمع کرتے تھے، دانہ جمع کرتے تھے، چاول جمع کرتے تھے اور پکاتے تھے، ان لوگوں مسکینوں محتاجوں کو دیتے تھے، اور اجتماعی یہ توبہ استغفار کرتے تھے مسجدوں میں. اور نفل خوانی ہوا کرتی تھی یہاں آج سے 60 سال پہلے. اجتماعی نفل خوانی ہوا کرتی تھی جو یہاں کے سارے یہ زیارت گاہیں ہیں ان میں جو تبرکات ہوا کرتے تھے یہ سارے لے کر آتے تھے وہ پیر صاحبان، اور عیدگاہ میں جمع ہو کر توبہ استغفار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سنتا تھا اور وہ چیزیں ہمیں قبول ہو جاتی تھی جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. وہ ماحول بگڑ گیا ہے، وہ قدریں بدل گئی ہیں، سارا کچھ بگڑ چکا ہے. ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے. ہم سے کیا چھین گیا ہے، ہم نے کیا کھویا ہے، وہ ہم نے کیا پانا ہے. اس لحاظ سے آج کا زمانہ بالکل بدل چکا ہے، اس کی طرف دھیان دینا ہے. آج جٹ ایج ہے، یہ نیٹ ایج ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اتنی پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے تھی جتنے فیس کرتے ہیں ہمارے. کیا آپ کو لگتا ہے